آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی آواز ٹی وی پر، جہاں ہر لمحہ ملتی ہیں تازہ ترین خبریں اور عوام کی حقیقی آواز۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے برکی روڈ بحالی منصوبہ فیز 1 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ یہ منصوبہ عبداللہ گل انٹرچینج سے لاہور اسکول آف اکنامکس تک سڑک کی تعمیر پر مشتمل ہے۔ افتتاحی تقریب میں سردار ایاز صادق سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی، جن میں ملک حبیب آوان پی پی 154، نعیم شہزاد بھٹی ٹکٹ ہولڈر پی پی 155، خواجہ سعد رفیق، رانا عباس نمبردار، رانا جعفر، سابق ایم پی اے ڈپٹی مہر حاجی اللہ رکھا، چودھری صابن نمبردار، عمران سوترا، عبداللہ حق، غلام مصطفیٰ اور دیگر شامل تھے۔ تقریب میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سینئر افسران نے بھی شرکت کی اور منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جس میں منصوبے کی لاگت، مدت تکمیل اور تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے پنجاب کی آواز ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ علاقے کی ترقی کے لیے نہایت اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور اس سے شہریوں کو جدید سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ یہ منصوبہ تقریباً 3 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، جبکہ اس سڑک کی مجموعی لمبائی 6.1 کلومیٹر ہوگی۔ منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور شہریوں کو آمد و رفت میں نمایاں سہولت میسر آئے گی۔ حکام کے مطابق برکی روڈ کی بحالی اور تعمیر نہ صرف انفراسٹرکچر کو مضبوط کرے گی، بلکہ مقامی معیشت اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ کیمرامین خرم بھائی بھی وہاں پہ تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون آئے، نہ پیپلز، کوئی جماعت نہیں چاہتی تھی، مگر جب ہمارے سامنے وہ تصویر رکھی گئی کہ پاکستان میں ڈالر پتہ نہیں 1000 روپے کا ہوگا، پیٹرول ملے گا نہیں، لائٹ آئے گی نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں یا انہی حالات پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا اور کئی دفعہ وہ فیصلہ ہاں کر کے نہ کرتی کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کرنے دے، جب نیا الیکشن آئے گا۔ اور الیکشن کی بھی تیاری ہو گئی، یہ بھی ہو گیا کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے جون کے بجٹ کے بعد، مگر اگر اس وقت وہ فیصلہ لیا ہوتا، مشکل فیصلہ تھا، مہنگائی تھی، بینکرپسی تھی، مشکلات تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن میں ڈالا کہ وہ چیلنج جو تھا وہ ہم نے، ہماری جماعت نے لے لیا، نہ کرتے۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو، آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ رستے بناتے جاتے ہیں۔ میں نے 38 ارب نہیں مانگا تھا علاقے کے لیے، میں نے تو سوچا تھا 2، 4، 5 ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی چھپڑ پھاڑ کے اس علاقے کو پیسے دیے ہیں، اور اسی طرح باقی لاہور کیا پنجاب کے حلقوں میں ہو رہا ہے۔ تقریر کی پڑ گئی تھی، میں نے تو بات کر لی ہے، تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بہت بات کی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں، یہ صرف سڑکیں بنانے کا اور سیوریج کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے، بہت سربلند ہوا ہمارا پرچم، پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، بڑی ٹھنڈ پہ گئی ہے بہت۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے چن لیتا ہے کام کے لیے۔ جب ہماری جماعت کی حکومت آئی تو جماعت کے اندر میرے کچھ تحفظات تھے جو میرے ساتھیوں کو پتہ ہے، اور میں اس نظام کا، اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنا۔ اپنی جماعت میں ہوں لیکن اس کا حصہ نہیں بنا، اور یہ جمہوری رویے کی نشانی ہے۔ ہماری قیادت بھی ہمیں برداشت کرتی ہے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ، لیکن اللہ کے یہاں نظام اور تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی خوشامد کرنے والا آدمی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف نے دن رات ایک کیا، اور ان کی اکنامک ٹیم نے، اور ظاہر ہے کہ اس بار طویل مدت کے بعد ایسا ہوا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ تھی، تو وہ ڈیفالٹ کا اتنا خطرہ تھا، اور ایسے ایسے مطالبات پاکستان کے آگے رکھے گئے تھے ڈیفرنٹ پاورز کی طرف سے کہ اگر کبھی وہ تاریخ لکھی جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، کیسے بلیک میل کرنے کی پاکستان کو کوشش کی گئی، کیسے عالمی اداروں کے اندر سپر پاورز نے چابیاں لگائی ہوئی تھیں لاک کرنے کے لیے کہ پاکستان کسی طرح ڈیفالٹ کرے، اور اگر ڈیفالٹ نہ کرے تو فلاں چیز پہ کمپرومائز کرے۔ جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، آپ کی دعاؤں سے
ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے زور لگایا، ایک بھی ناجائز مطالبہ نہیں مانا اور پاکستان کو الحمدللہ دیوالیہ ہونے کے کنارے سے نکال کے واپس لے آئے۔ جب یہ عمل ہوا تو مہنگائی بڑھ گئی، جب IMF آتا تو مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ IMF کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب جی رہا ہے یا مر رہا ہے، اس نے جو پیسے دینے ہیں وہ واپس لینے ہیں، جو پیسے لگانے ہیں انہوں نے ڈوبنے نہیں دینے۔ لیکن اگر IMF کا یہ پروگرام نہ آتا تو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے پاکستان کے پاس۔ یہاں پہ روٹی شاید 2 یا 10 یا پتہ نہیں کتنے ہزار کی بکتی ہے ایک روٹی، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے نکلے، فلڈز آ گئے، ان کا مقابلہ کیا مردانہ وار، لیکن اس کے بعد مودی نے دیکھے کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر کوئی کہے وہ بیوقوف ہے تو وہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ انڈین لیڈرشپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم برکی روڈ پر موجود ہیں جی۔ برکی روڈ کے حوالے سے میں اس علاقے کی عوام کو، اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ درینہ مسئلہ تھا، یہاں پہ سیوریج کے مسائل تھے، روڈ کے مسائل تھے، انکروچمنٹ تھی، آج الحمدللہ یہاں پہ سیوریج کے مسائل کو حل کرتے ہوئے یہ روڈ انشاءاللہ 6.1 کلومیٹر تک یہ ٹپر روڈ بنے گی، جو علاقے کے لیے گیم چینجر ہوگا، علاقے کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور میں اپنی اعلیٰ قیادت جناب سردار ایاز صادق صاحب، سعد رفیق صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ فنڈ منظور کر کے ہمارے علاقے کے اندر یہ ترقیاتی منصوبہ دیا۔ پنجاب میں اور جو لاہور میں ترقی ہو رہی ہے وہ اس کی مثال ایک لوگوں خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج برکی روڈ کا 3.1 بلین سے افتتاح ہو رہا ہے ایک فیز کا تقریباً، اور اس کے ساتھ جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ الگ ہے۔ یہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، طلعت برکی صاحب باقاعدہ اس کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مصروف اور تنگ روڈ ہو چکی تھی کیونکہ آگے سوسائٹیاں بھی ہیں، آبادی بھی بڑی ہے اور ساتھ اسکول بہت زیادہ اور یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے رش بہت تھا۔ اور اسی مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کے ایفرٹ سے اور ایاز صادق صاحب کے تعاون سے یہ انشاءاللہ یہ لوگوں کے جو مسئلے روڈ کی وجہ سے پرابلم تھی، صبح مارننگ ٹائم میں یا ایوننگ میں چھٹی ٹائم تھا، تو وہ مسائل لوگوں کو حل ہوں گے۔ اور مسلم لیگ نون کا اور LDA کا یہی شیوا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو آسان کیا جائے، ان کی سہولت ان کے گھر دی جائے، اور ہم اپنی قیادت کا اور اپنے اس علاقے کی جو نمائندگی کرنے پر ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے قومی اسمبلی اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، سابقہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب اور غلام حبیب اوان MPA صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور برکی روڈ کا سیوریج اور 6 لین روڈ جو انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے برکی روڈ، یہ جو مرکز سیوریج کا تھا، یہ درینہ سیوریج تھا، مسئلہ تھا، یہ عوام بہت پریشان تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیوریج کا مسئلہ اور 6 لین عبداللہ انٹرچینج سے لے کر توڑ بارڈر تک یہ سیوریج کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور عوام میں بڑی خوشحالی آئے گی۔ اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے انہوں نے امار لگائے ہیں، اور ہمارے پنجاب میں ہماری CM وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ترقی کا کام ہے، سیوریج کا ہو، روڈ کا ہو، اسٹریٹ لائٹ کا ہو، اور تمام انہوں نے اداروں میں اتنی ترقی کی ہے اور اتنی خوشحالی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کام جو ہے معیار کے مطابق ہو رہا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ یار مصطفیٰ دی تقریر تو بعد کوئی تقریر بندی، یہ جو افتتاح ہوا ہے ماشاءاللہ یہ تو ایک تاریخ رقم کی گئی ہے نا، کہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان علاقوں میں جب سے پاکستان بنا جہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، اب ان ایریاز میں بھی کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان کو عزت مل رہی ہے وہاں اس ایریے کو بھی عزت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔
सर हम मैडम मरियम का, सरदार याद सादक साहब का, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमेशा इस इलाके की तरक्की के लिए सोचा और काम किया। और आज आप देखें ये बरकी रोड हो, बेदिया रोड हो, और जहाँ भी काम हो रहे हैं ये इनकी मेहनत की है जो आज इलाके की तकदीर बदल रहे हैं। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं ये डेवलपमेंट के काम करा के आवाम के लिए सहूलत पैदा करने की। शुक्रिया। आज ये देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई पहला इफ्तिताह नहीं है, ये पहला इफ्तिताह नहीं है। जब से मरियम सीएम बनी है लाहौर में और पूरे पंजाब में डेवलपमेंट के काम बेशुमार हो रहे हैं। ये बरकी रोड एक कॉलेज और स्कूलों का रोड था, इधर सड़क का बहुत मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अयाज सादक और साद रफ़ीक की कोशिश से ये बरकी रोड 3 रोड आने जा रहा है, साथ मेन सीवरेज जो ग्रीन सिटी तक जाएगा। तो मेरा ख्याल ये इलाके की तकदीर बदलेगा, लोगों की ज़िंदगी आसान करेगा, और ये मुस्लिम लीग नून का शेवा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।